بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میں گوجر خان اور کوٹوار کے اس خطے کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جس خلوص اور محبت کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ آزادی مارچ کو خوش آمدید کہا ہے، بلکہ گوجر خان نے تو اس کی میزبانی کی ہے. میں ان کی اس محبت کو سلام پیش کرتا ہوں. میرے محترم دوستوں، آج ہم نے اسلام آباد کی طرف رخ کرنا ہے اور صوبہ خیبر پختونخوا کے قافلے بھی روانہ ہو چکے ہیں. ہم نے مل کر اسلام آباد میں داخل ہونا ہے. آزادی مارچ اپنے نتائج کے حصول کے لیے، اپنے مقاصد تک رسائی کے لیے عوام کا یہ بھرپور احتجاج لے کر جا رہا ہے، اور مجھے یقین ہے اور اللہ پر میرا بھروسہ ہے کہ حکمران اس سیلاب کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے. میرے محترم دوستوں، آزادی مارچ وہاں پر پڑاؤ ڈالے گا اور اس کا شیڈول موقع بموقع آپ کو دیا جاتا رہے گا. اس کے مطابق پاکستان کی قومی سیاسی قیادت بھی اس میں شریک ہوتی رہے گی اور اپنا پیغام قوم تک بھی پہنچائے گی، حکمرانوں تک بھی پہنچائے گی، بین الاقوامی دنیا تک بھی پہنچائے گی. یہ حکمران ناجائز ہیں، قوم پر جبری طور پر مسلط ہیں، اور ہم نے جبر کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے اور نہیں کریں گے انشاءاللہ. میرے محترم نوجوانوں، آج آپ کو اشتعال بھی دلایا جائے گا. یہ بھی کوشش کی جائے گی کہ اتنا کامیاب ملین مارچ تو جس دور دراز کے علاقوں سے، کراچی سے جس پرامن طریقے سے یہاں پہنچا ہے، جہاں راستے میں کسی قسم کا کوئی تصادم نہیں ہوا، آگے جا کر آپ کو اشتعال دلایا جائے. آپ نے اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، اسی تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یہاں سے جو ہدایات آپ کو ملیں گی آپ نے اسی کی اطاعت کرنی ہے جس روٹ پہ ہم جائیں گے. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے سے الگ ہونے کی کوشش نہ کریں. کچھ گاڑیاں آگے دوڑ پڑتی ہیں کہ ہم پہلے پہنچ جائیں گے، کچھ پیچھے رہ جاتی ہیں. بڑے منظم انداز کے ساتھ پوری قوت کو یکجا کرتے ہوئے ہم نے آگے جانا ہے، اور اپنے یہاں کے مرکز سے جو ہدایات آپ کو ملتی رہیں گی اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے. اللہ تعالی ہمارا اب یہ عجیب سی کنفیوژن میڈیا میں بھی پیدا کی جا رہی ہے کہ جلسہ ہے اور جلسہ نہیں ہے. آزادی مارچ ہے، اسلام آباد میں بھی یہ مارچ ہی رہے گا، اور اس میں جلسہ بھی ہے. مارچ کے اندر جلسہ بھی ہے، مارچ کے اندر دھرنا بھی ہے، مارچ کے اندر سب کچھ ہے. میرے دوستو، آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ٹرین حادثہ ہوا ہے کراچی سے آنے والی ریلوے کا، جس میں تبلیغی جماعت کے بہت ساتھی ہمارے شہید ہوئے ہیں. ہمیں اس حادثے پر بہت ہی دکھ ہے، بہت ہی رنج ہے جو اس میں شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جو اس میں زخمی ہوئے ہیں
اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کے خاندانوں سے ہمدردی ہے، ان سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی اعلیٰ سطحی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ایک حادثہ ہے یا ایک دہشت گردی ہے، اس کی بھی حقیقت معلوم کر لینی چاہیے۔ آپ کی دعاؤں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میرین مارچ کے ایک ساتھی جس کا تعلق وہ دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گئے ہیں، ان کا جنازہ روانہ کر دیا گیا ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ وہ اللہ کے راستے میں تھے اور اللہ اپنے راستے کی اس وفات کی ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے، اور جو تبلیغی جماعت کے قافلے ایک حادثے کا شکار ہوا ہے ان کے لیے بھی تعزیت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ہماری سیاسی قیادت جناب میاں نواز شریف صاحب بھی عالین ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحتیابی عطا فرمائے۔ دوسرے تمام حضرات جو جیلوں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عوام کی صفوں میں آنے کے مواقع مہیا کرے، اور دعا فرمائیں کہ ہم پرامن رہتے ہوئے، پرسکون رہتے ہوئے، لیکن پرعزم رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور اپنے مقاصد کو حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائیں، اور ہر قسم کے حادثے سے اللہ تعالیٰ اس آزادی مارچ کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرات غور سے سن لیجئے، اس کنٹینر سے آگے کوئی گاڑی نہ جائے۔